اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے رازوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سن رہے ہیں؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہاں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین کا خداوند، عرش کا مالک، وہ ان باتوں سے پاک ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ بحث کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہو جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جو آسمان میں اللہ ہے اور وہی زمین میں اللہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کی خبر ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مختصر تشریح اس کی سن لیجئے۔ کائنات بیک وقت خدا کی بے پناہ قدرت کا بھی تعارف کراتی ہے اور اسی کے ساتھ خدا کی بے پناہ رحمت کا بھی۔ اس کا تقاضا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ خدا سے ڈرے اور وہ سب سے زیادہ اسی سے امید رکھے۔ جو لوگ دنیا میں اس شعور اور اس کردار کا ثبوت دیں وہی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خدا کے یہاں پہنچیں گے تو خدا ان کو اپنی بے پایہ رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں داخل فرمائے۔ اور ایک بات کی وضاحت کر لیتا ہوں، لفظ اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور لفظ خدا یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل اور تشریح میری کتاب میں انشاءاللہ دیکھ لینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی محبت ہم سب کے دلوں میں داخل فرمائے اور اپنے محبت کا سرما ہماری آنکھوں میں لگائے۔ عافیت کے ساتھ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔